تو میں اسکول میں جاتا ہوں تو جس کلاس میں جاؤں گا وہ ٹیچر اور زیادہ محنت سے پڑھانا شروع کر دے گا. کیونکہ میرا باس مجھے آبزرو کر رہا ہے. میں چلا جاؤں گا تو وہی روٹین. تو ہاتھ آن افیکٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نارمل سے زیادہ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دیتے ہیں. تو یہ ہاتھ آن افیکٹ ہے. انسینٹو تھیوری، یہ تھیوری کہتی ہے کہ لوگ جو ہے ریوارڈ کے لالچ میں اور پنشمنٹ سے بچنے کے لیے اچھا رول پلے کرتے ہیں. یعنی اس میں یوں سمجھ لیں کہ ورکرز لالچی ہیں یا ڈر کے مارے وہ آپ کو پرفارمنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسینٹو تھیوری ہے. ریوارڈ کے لالچ میں کہ ہمیں اچھا ریوارڈ ملے گا، اچھا انسینٹو پیکیج ملے گا، تو اس لیے وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. اور پنشمنٹ سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھا پرفارم کرتے ہیں. دین ہے کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری. یہ تھیوری کہتی ہے کہ اچھے اس پہ پرفارمنس پہ آپ ریوارڈ دیں اور بیڈ پرفارمنس پہ آپ ان کو پنش کریں. کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری کہتی ہے اسی سے ورکر موٹیویٹ ہوں گے. اس کے بعد ہے جی ٹالمین تھیوری اور ٹالمینز لاز آف لرننگ، لیٹنٹ لرننگ، پرپوزو بیہیویئرزم. اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پرپوزو بیہیویئرزم کیا ہوتا ہے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ بیہیویئر از گول ڈائریکٹڈ اینڈ پرپزفل. یعنی اس نے ٹالمین نے بات کی پرپوزو بیہیویئرزم پہ. اس نے کہا کہ پرپوزو بیہیویئرزم کیا ہے؟ ایسا بیہیویئر جس میں آپ گول پہ یا پرپز پہ فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اس کی اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. وہ ان ایکسپیکٹیشنز کو، جو گول ہوتا ہے اس نے ٹارگیٹ پرپز سیٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو اس کو اس نے پرپوزو بیہیویئرزم کا نام دیا. دین اس نے ایک ٹرم یوز کی لیٹنٹ لرننگ، ٹالمین نے. اس نے کہا کہ کوئی شخص کسی نے کوئی چیز سیکھی، مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی لوگ موجود ہیں نا جی، اور وہ کوئی گاڑی کسی خراب ہے اور اس کو وہ کھول رہے ہیں، تو اس کو کوئی پرزہ کھول رہے ہیں تو ان سے وہ ہو نہیں پا رہا، یا اس طرح کوئی چیز بنا رہے ہیں ان سے پراپر اس کا میپ نقشہ تیار نہیں ہو رہا، یا کوئی چیز پڑھا رہا ہے ٹیچر وہ کلیئر نہیں کر پا رہا. تو اب ضرورت پڑنے پہ ہی ایک شخص کو پتہ ہوتا ہے، ویسے وہ کسی کو نہیں بتاتا اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ اس کو آتی ہے وہ چیز. تو وہ شخص صرف ضرورت پڑنے پر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا وہ پوٹینشیل شو کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ لرننگ. لیٹنٹ ہم کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے کئی دفعہ پڑھا، ہڈن کو بولتے ہیں. تو لیٹنٹ لرننگ ریفرز ٹو نالج دیٹ اونلی بیکمز کلیئر وین اے پرسن ہیز این انسینٹیو ٹو ڈسپلے اٹ. ٹھیک ہے، تو جب ایک شخص جو ہے اس کو کوئی انسینٹیو چاہیے ہوتا ہے یا کوئی انسینٹیو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس کو ڈسپلے کرتا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لرننگ ٹیکس پلیس وداؤٹ ری انفورسمنٹ. اس میں آپ کو ریوارڈ یا پنشمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیٹنٹ مین ہڈن، سو لیٹنٹ لرننگ essentially mean hidden learning. It is a type of observational learning that involves a person or animal learning a behavior but not demonstrating it until there is a reason or reward to do so. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ پہلے لرن کر لیتے ہیں بغیر کسی ریوارڈ کے، لیکن آپ اس کو ایکسپریس اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو اس کا انسینٹیو دیا جا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے یہاں پہ ایجوکیشن مجھ سے سیکھ لی، ٹھیک ہے، اب آپ کسی اور کو سکھائیں گے اس وقت جب آپ کو اس کو کوئی کہے کہ جی میں آپ کو پے کروں گا، آپ میری اکیڈمی میں پڑھائیں، آپ نے ایجوکیشن پڑھی ہوئی ہے، آپ لیکچر ہیڈ، ماسٹر ہیڈ، مسٹر سلیکٹ ہو گئے. تو اب آپ اس صورت میں یہ چیزیں وہاں جا کے بتائیں گے، سمجھائیں گے بہتر اور بڑے افیکٹو وے میں جب آپ کو وہاں پہ کوئی پیکیج انسینٹیو دیا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں لیٹنٹ لرننگ، کہ آپ لرن کر لیتے ہیں چیزیں لیکن ان کو ایکسپریس اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو جو ہے اس کے ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوئی ریزن یا ریوارڈ نظر آ رہی ہو. اس کے بعد اس نے کوگنیٹیو میپ تھیوری بھی دی ہے. جی، ٹالمین نے پروپوز کیا کہ اینیمل انکلوڈنگ ہیومنز کرافٹ مینٹل ریپرزنٹیشن آف دیئر انوائرمنٹ. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر ان کا ایک نقشہ بنا لیتے ہیں.
یہ کوگنیٹو میپ بچے کو چیزوں کو ریلیشن شپ ان کے پازیٹیو نیگیٹو ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے اندر اپنی چیزوں کو اپنی سراؤنڈنگ کو سمجھنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یہ کوگنیٹو میپ تھیری بھی ٹولمین نے دی ہے. اس نے پھر 3 لاز آف لرننگ بھی دی ہیں. یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. وہ اگر پیپر میں سوال آ جائے نا کہ واٹ از دا فرسٹ لا آف لرننگ, واٹ از دا سیکنڈ لا آف لرننگ, واٹ از دا تھرڈ لا, تو وہ آپ وہی لکھیں گے, ریڈینس, ایکسرسائز اینڈ افیکٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ سے اسپیسیفکلی پوچھا جائے کہ واٹ آر دا لاز آف لرننگ گیون بائی, کیا نام ہے اس کا, جو ٹولمین نے دی ہیں, وہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے. تو دین آپ پھر بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ 3 لاز آف لرننگ ہے. کیپیسٹی ٹو لرن, نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرن, مینر آف ریپرزنٹیشن آف دا مٹیریل. یہ وہی چیزیں ہیں تینوں جو آپ کے جو ہے وہ ہیں کمپوننٹ آف ایجوکیشن یا ایلیمنٹس آف ایجوکیشن. کیپیسٹی ٹو لرن بچے کی صلاحیت ہوتی ہے, کتنا بچہ لرن کر سکتا ہے. نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ آپ کا کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا سر یہ جو بیسک 3 لاز بتائے ہیں وہ ذرا ریوائز کریں. جی سر یہ جو ابھی بیسک لرننگ لا بتائے آپ نے نا, لا آف ریڈینس, ایکسرسائز اینڈ لا ریڈینس آف کے بعد 2 افیکٹ. اور کون سے بتائے ہیں؟ لا اوکے آف اوکے. ریڈینس, ایکسرسائز اینڈ افیکٹ. لا آف ریڈینس, لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ. تو یہ 3 جو ہے وہ لاز ہم نے پڑھے ہیں. کیپیسٹی ٹو جی سر لرن, سمجھ آ گئی. نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ اینڈ مینر آف ریپرزنٹیشن آف مٹیریل. آپ دیکھیں کیپیسٹی ٹو لرن بچے کی کتنی صلاحیت ہے, جو مٹیریل اس کو پڑھانا ہے وہ کس طرح کا ہے اور کس طرح سے پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ 3 کمپوننٹس ہیں ہمارے ٹولمین کے لا آف لرننگ کے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کوگنیٹو میپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹنٹ لرننگ کا کانسیپٹ بھی دیا ہے. 11 فیلڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ بچے نئے انسائٹ یعنی نئی لرننگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی پریویس لرننگ موجود ہو. تو یہ 11 فیلڈ تھیوری ہے. اس کے بعد ہمارا جی چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے, وہ ہے جی ایک ہے میموری. میموری ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایبلٹی ٹو اسٹور اینڈ لیٹر ریکال دا پریویسلی لرنڈ فیکٹس. آپ نے جو ہے وہ ایک چیز اپنے مائنڈ کے اندر اسٹور کر لی ہے اور اس ضرورت پڑنے پر آپ اس کو ریکال کرتے ہیں, تو یہ میموری کہلاتی ہے. اسٹیجز آف میموری 3 ہوتی ہیں. آپ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ ان کو اسٹور کریں, میں سوال کروں گا آپ ان کو ریکال کریں گے. ان کوڈنگ, اسٹوریج اور ڈی کوڈنگ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ڈیوڈ ملر کی یہ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری بھی ہے. آپ چیزوں کو انکوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سمجھتے ہیں, انفارمیشن برین میں لے جاتے ہیں, دین اسٹور کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر آپ ان کو باہر نکالتے ہیں. میموری کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں, سینسری میموری, شارٹ ٹرم میموری اینڈ لانگ ٹرم میموری. جو سینسری میموری ہے یہ انسٹنٹ میموری ہم اس کو بولتے ہیں. یہ بہت ہی کم ٹائم کے لیے, لیس دین اے سیکنڈ, آپ کی انفارمیشن آپ کے ذہن میں اسٹور کرتی ہے. میں مثال کے طور پر ملر کا نام لیا, آپ نے سنا, فوراً